الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں تلاوت کی ہیں اور ان دونوں حدیثوں کو ترغیب و ترہیب الترغیب و ترہیب کتاب کا نام ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے اور یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، مضبوط ہیں. ان دونوں روایتوں میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں. نفل سنت، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، اس کو گھر میں پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں. فرض کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں، یہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے؟ تو اس کا جواب اس حدیث شریف میں دیا گیا ہے، دونوں حدیثوں میں، کہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کا معمول ہو، ماحول ہو، اور آدمی جا کر کے بھولے نہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد سے سوچتا ہے کہ گھر جا کر کے پڑھ لیں گے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت نفل ہے، پڑھ لیں گے. لیکن جب گھر جاتا ہے تو ذہن سے نکل جاتا ہے نماز پڑھنا. اب مصلی لائے اور نماز پڑھے، بھول جاتا ہے. بعد میں خیال آتا ہے اوہو سنتیں چھوٹ گئی، نفل چھوٹ گئی. اسی طرح سے کبھی اور عشاء کی نماز میں آدمی فرض پڑھ کے جاتا ہے کہ مسجد چلے جائیں گے، یہ مسجد سے چلے جا کر کے گھر میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے. اس لیے خیر القرون کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون ہے. خیر القرون کے بعد فقہائے کرام نے لوگوں کے احوال پر غور کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ گھروں میں نماز میں غفلت ہو جاتی ہے. یعنی مسجد میں اگر نہ پڑھے اور گھر جا کر کے پڑھے تو اکثر لوگوں کو غفلت ہو جاتی ہے. اس لیے مسئلہ یہ بتایا کہ جن لوگوں کو یہ خدشہ ہو کہ گھر میں جائیں گے تو بیوی بچوں میں کام دھام میں لگ جائیں گے، تو انہیں مسجد میں پڑھ لینا بہتر ہے. لیکن جو آدمی ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر میں بھی مصلی بچھا کر رکھتا ہو اور جاتے ہی وہ سب سے پہلے سنت پڑھ لیتا ہو، نفل پڑھ لیتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے وہی مسئلہ ہے جو خیر القرون کا ہے، یعنی گھر میں جا کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. نفل نمازیں کتنی ہیں؟ نفل نمازوں کی تعداد اگر تلاش کی جائے، میں نے تلاشا تو مجھے 20-21 نمازیں ملی، نفل نمازیں. تو میں نے سوچا کہ ان نفل نمازوں کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دوں اور گن کر کے اور سمجھا دوں کہ کون کون سی نمازیں نفل ہیں. اس لیے کہ نفل سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. نیک بندے نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں.
اور نفل نمازیں خاص طور سے تہجد کی نماز یہ داب الصالحین ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ داب کے معنی عادت اور طریقہ، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کا ولی کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے نوافل کا اہتمام نہ کیا۔ تو نوافل کا اہتمام کرنے سے انسان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ جیسے میں نے ایک مرتبہ آپ کو مثال دے کر کے اسی مسجد میں سمجھایا تھا کہ ایک آدمی ہے، بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، اپنے آنر کی خدمت کرتا ہے، نوکر ہے۔ تو نوکر ہے، جتنی نوکری ہے اس کی 6 گھنٹے کی نوکری ہے، نوکری کر کے چلا جاتا ہے، تو جتنی تنخواہ ہے وہ تنخواہ اسے مل جاتی ہے۔ لیکن دوسرا نوکر ہے، وہ کام کرتا ہے 6 گھنٹے اور اس کے بعد وہ اپنے آنر کی خدمت بھی کرتا ہے، ان کے کپڑے دھل دیتا ہے، ان کو غسل کرا دیتا ہے، ان کے بازار کا کوئی کام ہے وہ کر کے لا کے دے دیتا ہے، اس کے سر پہ تیل رکھ دیتا ہے۔ تو آنر زیادہ خوش ہوگا اس آدمی سے جو اوور ڈیوٹی کرتا ہے۔ تو جو یہ اوور ڈیوٹی کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہمیں مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کوتاہیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو نیک بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ نفل سے قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ویسے ہی چاہے کہ صرف فرض پڑھے اور اس کے بعد گھومتا پھرتا رہے، اللہ کی طرف دھیان توجہ نہ ہو اور وہ ولایت کا دعویٰ کرے تو احمق ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ کا ولی جب تک کہ وہ فرائض کے علاوہ دوسری نفلیں نہ پڑھے۔ نفل کے معنی آتے ہیں زائد کے، نفل کے معنی زائد کے۔ جو نماز فرض کے علاوہ ہے اس کو فقہائے کرام وسیع مفہوم میں نفل کہہ دیتے ہیں۔ یعنی فقہائے کرام کبھی سنت مؤکدہ کو بھی نفل کہتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ کو بھی نفل کہتے ہیں، فرض کے علاوہ سب کو نفل کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تو فقہائے کرام کی اصطلاح ہے، وہ علماء ہی سمجھتے ہیں، فقہا ہی سمجھتے ہیں، جو کتاب کی ہے نفل تو بول دیا لیکن مراد سنت مؤکدہ ہے، نفل بول دیا لیکن مراد سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ نفل بول دیا ہے اور یہ آدمی کی اپنی مرضی پر ہے، جو چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے۔ تو یہ نفل نمازیں 20 نمازوں کو میں نے لکھا ہے۔ نماز اشراق، اشراق کے معنی آتے ہیں سورج کا اٹھ جانا۔ کہتے ہیں جب سورج بانس برابر ہو جائے، کہتے ہیں جب سورج ایک نیزے کے برابر ہو جائے، ایسا بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ سورج دکھ رہا ہے، اچھی طرح سے کھل کر کے طلوع ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام اور حضور کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ذکر میں لگے رہتے تھے، اور جب سورج پورا طلوع ہو جاتا تھا، یعنی 20 منٹ گزر جائے، 15 منٹ گزر گیا، سورج مکمل طور پہ کھل گیا، طلوع ہو گیا، تو اس وقت وہ نفل نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز بھی اور 4 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے وہ۔ تو اس کو اشراق کی نماز بولتے ہیں۔ اور ایک نماز ہوتی ہے چاشت کی، یہ فارسی کا لفظ ہے، چاشت مانے ناشتہ، ناشتے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ چاشت کی جو نماز ہے اس کو عربی زبان میں ضحیٰ کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ کون سے ٹائم کو؟ اصل میں تو اشراق اور چاشت کا ٹائم خلط ملط ہے، ایک ہی جیسا ہے، لیکن اشراق پہلے ہے کہ سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، اور چاشت کی نماز پورے دن کی پہلی چوتھائی میں پڑھنا بہتر ہے۔ پورے دن کی پہلی چوتھائی تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، مثلاً 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 6 بجے سورج طلوع ہوا اور 6 بجے غروب ہوا، تو دن کتنے گھنٹے کا ہوا؟ 12 گھنٹے کا ہوا۔ تو شروع کے 3 گھنٹے جب گزرتے ہیں، یعنی 7، 8، 9، یہ 9 بجے تک جو نماز ہوگی یہ
چاشت کی نماز ہوگی جس کو عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فقہائے کرام میں کچھ ایسے ہیں جو فقہائے کرام چاشت کی نماز کو اور اشراق کی نماز کو ایک ہی بتاتے ہیں۔ ایسے بھی فقہائے کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی نماز ہے۔ اور میں نے بتایا علماء احناف کا موقف یہ ہے کہ دونوں کی حدیثیں الگ الگ ہیں، اشراق کی حدیث شریف الگ ہے اور چاشت کی حدیث شریف الگ ہے۔ اشراق کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد پڑھتے ہیں اور چاشت کی نماز کو صلاۃ الضحیٰ کی کہا گیا ہے، اور یہ دن کے پہلی چوتھائی میں پڑھتے ہیں، یہ جب جی چاہے جب پڑھے۔ ضحیٰ، ضحیٰ کے معنی آتے ہیں ریت کے گرم ہونے کے، زمین کے گرم ہونے کے۔ اونٹ کے بچے، عرب میں جب دھوپ ہوتی ہے تو اونٹ کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور بچے کے پیر نرم ہیں، تو اس بچے کو دھول پر پیر رکھنے میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت کو جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے، 9 بجے کا دھوپ تیز ہوتی ہے، تو اس وقت بچے کو پیر میں ریت گرم لگتی ہے، اس کو تپتا ہے اس کا پیر۔ یہ بات ہمارے ہندوستانیوں کو جلدی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ پیر کیسے اتنا تپتا ہے۔ مجھے سمجھ میں آ گئی جب میں گزشتہ حرم شریف میں تھا، مسجد نبوی میں تھا، تو صلاۃ و سلام پڑھ کر کے اور آگے کو نکلا تو دھوپ بہت زیادہ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ صفائی والوں نے ہماری چپلیں، ہمارے جوتے وہ پھینک دیے تھے کوڑے میں لے جا کر کے۔ جہاں ہم نے اتارا تھا تو اس کو بند کر دیا۔ اب ایسا بند کر دیتے ہیں کہ آدمی گھس ہی نہیں سکتا ہے، جائز کوئی شکل نہیں ہوتی ہے۔ اب جب بند کر دیا تو ہم لوگوں نے صبر کر لیا کہ بھئی صفائی والے تو چپل پھینک ہی دیں گے، تو انہوں نے چپل جوتے سارے پھینک دیے۔ تو میں نے سوچا کہ ننگے پیر ہی چلتا ہوں اور باہر نکل کر کے چپل لے لیں گے، وہ سستی سی چپلیں ملتی ہیں لے لیں گے پلاسٹک کی۔ جو میں نے کالے پتھر پہ جو مسجد نبوی کے قبلہ کی طرف ہے اور قبلہ کی طرف اور یوں کہیے کہ جنت البقیع کی طرف، ادھر اتنا گرم پتھر تھا کہ میں تھوڑی دور تک گیا اور میں بے چین ہو گیا۔ کسی طرح سے میں ایک جگہ سائے میں پہنچ گیا جو سامنے بیت الخلا بنا ہوا ہے وہاں قریب میں۔ تو ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند کا فاضل وہاں پر موجود تھا، وہ جلدی سے ایک چپل لے کر کے آیا میرے پاس کہ میرے ابا ویل چیئر پر ہیں، آپ چپل پہن لیجیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تیرا بہت بہت شکریہ۔ میرے پیر بالکل سرخ ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ چمڑا جل جائے گا، اتنی تیز دھوپ تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں گیا اور پھر چپل خرید کر کے لے کر کے آیا۔ تو یہ جو ہے کہ زمین تپے اور پیر میں زمین اتنی زیادہ گرم محسوس ہو، اپنے یہاں چاہے کتنی بھی دھوپ ہو جائے ننگے پیر چلنے والے چل لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، لیکن وہاں جو پتھریلی زمین ہے اور پتھر اتنا زیادہ تیز تپتا ہے کہ آدمی ننگے پیر نہیں چل سکتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بارش بھی، ہمارے یہاں تو جھم جھم بارش ہوتی ہے، فوار، اور وہاں بارش ایسی ہوتی ہے جیسے اوپر سے ڈول اور بالٹی سے کوئی آدمی پانی گرا رہا ہو، ایسے بارش ہوتی ہے، تیز دھارا نکلتا ہے۔ تو یہ اس جغرافیائی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے، اس علاقے کو ایسا بنایا ہے۔ یہ تو میں لفظ ضحیٰ کو آپ کو بتا رہا تھا۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں آئے اور آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے کہ اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، شکریہ ہے۔ تحیۃ الوضو، کبھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد چلو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تحیۃ الوضو کہلاتا ہے۔ وضو کے احترام اور ادب میں آدمی پڑھتا ہے، شکریہ میں اللہ کے۔ صلاۃ الخوف، کبھی خوف دشمن کا ہو گیا کہ جنگ ہو رہی ہے مثال کے طور پر اور دشمن اپنے سامنے ہتھیار لے کر کے کھڑے ہیں، تو اس وقت کی نماز کی خاص ترتیب ہے جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، اور صلاۃ الخوف کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔
اور فقہائے کرام نے بھی کتابوں میں ذکر کیا ہے، نور العیزہ میں، قدوری میں اور شامی میں اور بدائع میں، بحر میں اور فتح القدیر میں، جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب میں، فقہ کی کتاب میں صلاۃ الخوف ہے۔ کسوف اور خسوف، خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو اور کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو۔ جب سورج چھپ جائے اور تاریک ہو جائے تو اس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور سری نماز پڑھی جاتی ہے اور جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ اور جب چاند گرہن ہوتا ہے رات کے وقت میں، تو رات کے وقت میں نماز اکیلے اکیلے پڑھی جاتی ہے اور سری پڑھی جاتی ہے، قرأت اس میں آہستہ کرتے ہیں۔ سفر کی نماز، نکل رہے ہیں سفر کے لیے تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے آدمی، یہ صلاۃ السفر کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے کہیں پر آدمی رکا، ٹھہرا، گھر سے گیا اور ایک منزل پہ ٹھہرا کہ یہاں پر 2 گھنٹے رہنے ہیں، 1 دن رہنا ہے اور اس کے بعد آگے گزرنا ہے، تو اس منزل پر بھی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس کو صلاۃ المنزل کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز ہر آدمی جانتا ہے۔ صلاۃ التسبیح، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بتائی تھی صلاۃ التسبیح۔ تو ہماری کتابوں میں صلاۃ التسبیح ہے کہ اس میں 300 تسبیح پوری کرنی ہوتی ہے، ہر رکعت میں 75 تسبیحیں ہیں، 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ چاہے کوئی آدمی عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اگر کوئی آدمی چاہے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھے، کوئی چاہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے۔ بہت سے اللہ والے ہیں جن کو روزانہ توفیق ہو جاتی ہے صلاۃ التسبیح کی، کہ اس سے اللہ کا قرب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے صلاۃ الفزع، فزع کہتے ہیں گھبراہٹ کو۔ کبھی کوئی گھبراہٹ ہوئی، آندھی آ گئی یا کچھ اور پریشانی پیدا ہو گئی تو آدمی نماز پڑھ کے لیے آ جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ کا معاملہ ہوتا تو مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس کو صلاۃ الفزع کہا جاتا ہے، گھبراہٹ والی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھی جاتی ہے، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ اس نفل میں بڑی تفصیل ہے، چاہے کوئی آدمی پڑھنا تو مغرب کی فرض اور 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھ لے۔ اور اگر کوئی آدمی یوں کر رہا ہے کہ مغرب کی نماز فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا، پھر 2 رکعت نفل پڑھا، تو یہ 6 رکعت بھی اوابین میں شمار ہو جائے گی۔ روایتوں میں اس طرح کی روایتیں ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یوں کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد سنت پڑھ لی 2 رکعت اور اس کے بعد 6 رکعت پڑھ لیا سنتیں، یہ نفلیں، تو یہ نفلیں اوابین کی کہلاتی ہیں۔ تو اوابین کی تشریحات میں جو میں نے 3 طرح کی تشریح آپ کے سامنے کی، یہ تشریح فقہا اور محدثین نے لکھی ہے۔ صلاۃ الحاجت، حاجت معنی ضرورت، کسی کوئی ضرورت پیش آ گئی کسی آدمی کو تو وہ نماز پڑھ لیتا ہے، کہیں کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری یہ ضرورت پوری فرما دیجئے، تو وہ ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ صلاۃ الحاجت کہلاتی ہے۔ صلاۃ التوبہ، گناہ ہو گیا تو 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں۔ استخارہ کی نماز، کہ ہم جانتے نہیں کہ کون سا کام خیر ہے اور کون سا کام شر ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صلاۃ استخارہ بتایا ہے کہ آدمی استخارے کی نماز پڑھ کر کے اور دعا کر کے سو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، استخارے کی خاص دعا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں بتا دیا جاتا ہے جس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور کبھی کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب کی تعبیر میں وہ بات ہوتی ہے، اور کبھی مختلف قسم کی چیز ہوتی ہے۔ تیسری شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ کو اس کام کو کرنا چاہیے، تو آدمی کر لیتا ہے تو اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو صلاۃ استخارہ میں کبھی صاف صاف خواب دیکھتا ہے، کبھی ایسا خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے اور تعبیر میں اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے استخارے میں۔ استخارہ 1 دن بھی کرتے ہیں، 3 دن بھی کرتے ہیں، اور بعض حضرات 7 دن بھی کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا پڑھ کے سو گئے کہ اللہ آپ ہی جانتے اس کام میں خیر ہے تو کر دیجئے اور نہیں ہے تو بچا لیجئے۔
اللہم انی استخیرک بعلمک و قدرتک، پوری دعا ہے تفصیل سے۔ زوال شمس پہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے ظہر کی سنت کے علاوہ، تو اس کو صلاۃ الزوال کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر حدیث شریف میں ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ شکر کے اتفاق سے آدمی نے دعا کی اور وہ کوئی کام ہو گیا اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ کبھی آدمی ڈائریکٹ سجدے میں گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے لیے، تو اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الشکر کہتے ہیں۔ کبھی اتفاق ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کبھی پیش آئے، کبھی کسی آدمی کے ساتھ کہ کوئی دشمن اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ طے ہو گیا کہ اب یہ پھانسی پہ چڑھے گا یا اسے قتل کیا جائے گا، تو اس وقت اللہ سے توبہ کرنے کے لیے بندہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو صلاۃ القتل کہتے ہیں۔ اور ایک صلاۃ استسقاء ہے، بارش طلب کرنے کے لیے کہ زمین خشک ہو رہی ہے اور جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، تو بارش طلب کرنے کے لیے، سیرابی طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ یہ کل 20 نفلیں ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ نوافل گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، میں نے اس کا جواب دے دیا، حدیث شریف کا ترجمہ کر کے بات کو، مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز کو اپنے گھر میں رکھو، گھر میں پڑھو، یعنی فرض کے علاوہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور گھر کو قبر نہ بناؤ۔ قبر میں تو نماز پڑھے گا نہیں آدمی، قبرستان میں تو نماز ہوتی نہیں۔ آدمی اپنے گھر کو قبر نہ بنائے، اپنے گھر کو زندہ رکھے، یعنی گھر میں نفلیں پڑھے۔ یہ مطلق ہے کہ گھر میں نفل پڑھنی چاہیے۔ گھر میں عورتوں کو ایک جگہ متعین کر لینا چاہیے، چاہے چھوٹا گھر ہو چاہے بڑا گھر ہو، کہ وہاں گوشے میں مصلی بچھائیں گے اور نماز پڑھیں گے، تو وہاں پر نماز پڑھنا چاہیے۔ مردوں کو بھی اپنی سنتیں اور نفل پڑھنے کے لیے جگہ متعین کر لینی چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر جگہ متعین نہیں بھی کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن گھر میں نماز ہونی چاہیے۔ اس حدیث شریف میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی مسجد میں نماز پڑھ لے تو اسے اپنی نماز کا تھوڑا حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھنا چاہیے، یعنی مسجد کا حصہ مسجد میں پڑھے اور گھر کا حصہ گھر میں پڑھے۔ کیوں پڑھے؟ اس کی دلیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر اور برکت رکھیں گے۔ تو گھر میں نماز پڑھنے سے خیر اور برکت ہوتی ہے، تو مسجد کی نماز مسجد میں اور گھر کی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ جو آدمی ایسا ہو کہ گھر میں جا کے بھول جاتا ہو یا گھر میں اس کی مصلی وغیرہ بچھا ہوا نہ ہو اور غفلت ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں مسجد ہی میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے رمضان کے علاوہ وتر کی نماز کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو اطمینان ہو کہ فجر سے پہلے تہجد میں پڑھ لوں گا تو وہ تہجد میں ہی پڑھے، اور جس کو اطمینان نہ ہو تہجد میں اٹھنے کا تو اسے عشاء کے بعد فوراً پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ ایک ہی طرح کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔